مشرق وسطی کی نئی تقسیم اور کردستان۔ تقریباً 100 سال قبل استعماری قوتوں نے اپنے مذموم اہداف کے خاطر عرب بہار کے عنوان سے مشرق وسطی میں جنگ کی جو آگ بھڑکائی تھی، اس کے بعد جنگ کی یہ آگ آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ اس آگ کی آڑ میں استعمار کا مرکزی ہدف شروع سے مشرق وسطی کی تقسیم اور یہاں کے وسائل پر قبضہ جمانا رہا ہے۔ چنانچہ خلافت عثمانیہ کی سقوط کے بعد استعمار نے مشرق وسطی کی جب پہلی تقسیم کی بنیاد رکھی تو قدرتی وسائل سے مالا مال علاقوں کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا تاکہ انہیں ہمیشہ سیکورٹی رسک کے نام پر اپنے قبضے میں رکھا جائے اور منمانی شرائط پر ان کے وسائل کو لوٹا جائے۔ دیکھا جائے تو مشرق وسطی کی نئی تقسیم کا عملاً آغاز 9/11 کے بعد عراق پر حملے سے کر دیا گیا تھا، جس میں اس وقت بہت تیزی آ چکی ہے۔ مشرق وسطی کی اس نئی تقسیم میں فی الوقت ہدف مشرق وسطی کے 3 اہم ممالک یعنی عراق، شام اور ترکی ہیں۔ اس کے لیے ان 3 ممالک میں بسنے والے کردوں کو کردستان بنانے کے لیے آزادی کا نعرہ دے کر ابھارا جا رہا ہے، جس کا مقصد در حقیقت لسانیت اور قومیت کے نام پر مشرق وسطی کو مزید تقسیم کرنا ہے۔ چنانچہ کرد اور کردستان اس وقت مشرق وسطی میں شامی خانہ جنگی اور فتنہ داعش کے بعد دوسرا بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ کرد دراصل مشرق وسطی کے شمال میں رہتے ہیں۔ کردوں کی کل تعداد 25 سے 30 ملین کے لگ بھگ ہے، جن میں سے 56% کرد ترکی، 16% ایران، 15% عراق اور 6% شام میں رہتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں کرد نہ صرف خوشحال تھے بلکہ خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ دوسری طرف ماضی میں بعض کرد استعمار کے اعلی کار بننے لگے، جنہیں مختلف ہیلے بہانوں سے شدت پسندی اور ملکی یکجہتی کے خلاف ابھارا جانے لگا۔ چنانچہ 27 نومبر 1978 کو ترکی میں اشتراکی نظریات کے حامل چند کردوں کو اقتدار کا لالچ اور کرد قومیت کا نعرہ دے کر ابھارا گیا۔ یوں انہوں نے PKK کے نام سے ایک شدت پسند جماعت کی بنیاد رکھ دی۔ ترکی اور PKK کا تنازعہ 1978 سے آج تک چل رہا ہے۔ اپنے قیام ہی سے PKK نے ترکی کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کی، جس کے نتیجے میں کئی ترک اور کرد شہری مارے گئے۔ ترک حکومت کی طرف سے اس جماعت کے خلاف بھرپور ایکشن بھی لیا گیا اور کئی بار ان سے مذاکرات بھی کیے گئے، لیکن عموماً اس گروپ کی طرف سے امن معاہدوں کو توڑا جاتا رہا۔ چنانچہ آخری بار 2012 میں طیب اردگان کی کاوشوں سے ترک حکومت اور PKK کے مابین امن معاہدہ ہوا، لیکن زیادہ عرصہ چل نہ سکا اور 2015 میں اردگان پارٹی کے دوبارہ الیکشن جیتنے کے بعد PKK جماعت مذاکرات سے منحرف ہو گئی اور ترکی کی سلامتی کے خلاف کارروائیاں کرنے لگ گئی۔ چنانچہ اس وقت شمالی عراق میں کردوں کی علیحدہ حکومت قائم ہے، جسے ایک طرف داعش کا خطرہ ہے، دوسری طرف عراقی حکومت اور کرد اپوزیشن جماعتوں کا خوف، جبکہ امریکہ کی محتاطی الگ ہے جو شاید ہمیشہ رہے۔ بہرحال عراق کو تقسیم کرنے کے بعد استعمار کا اگلا ہدف ترکی اور شام کو تقسیم کرنا ہے۔ چنانچہ اس وقت ترکی میں PKK اور دیگر کرد دہشت گرد تنظیموں کو امریکہ کی طرف سے بھرپور سپورٹ کیا جا رہا ہے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ PKK کو داعش کے خلاف لڑنے کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے۔ دوسری طرف گزشتہ ماہ کے آخر سے ترکی اور PKK کے درمیان زبردست قسم کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ترکی امریکہ کی PKK کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتوں سے سخت نالاں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ترکی PKK کو اپنے سابقہ مدعا سے دستبردار کرا سکے گا اور کیا ترکی PKK کو شام میں مضبوط ہونے سے روک پائے گا؟ حالانکہ PKK امریکہ، روس اور شامی کردوں کی حمایت سے شام کے بیشتر حصوں میں مصروف ہے اور داعش کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے۔ شامی کردوں کے مطابق ان کا اگلا ہدف بحر متوسط تک رسائی حاصل کرنا ہے، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ترکی شامی کردوں اور PKK کرد باغیوں کے گٹھ جوڑ سے سخت پریشان ہے اور ان دونوں کے خلاف مل کر آپریشن کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں عراقی کرد حکومت کے ساتھ بھی ترکی نے مذاکرات کیے ہیں تاکہ وہ PKK کو عراقی کرد حکومتی علاقوں سے بے دخل کرے، بلکہ گزشتہ سال ان علاقوں میں روپوش PKK باغیوں پر ترکی نے بمباری بھی کی۔ یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عراق، ایران، ترکی اور شامی کرد مشترکہ طور پر ایک ہی کردستان کا مطالبہ کرتے ہیں؟ چاروں ملکوں میں بسنے والے کردوں کی تہذیبی اور ثقافتی کلچر اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سارے کرد مشترکہ طور پر متحدہ کردستان کے حامی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی زبان اور دیگر ثقافتی روایات ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ چنانچہ عراق کردوں میں 1973 سے 2006 تک مسلسل اختلاف چلا آتا رہا۔ نوبت یہاں تک بھی پہنچی کہ عراقی کردوں کے لیے 2 علیحدہ کرد ملک بنا دیے جائیں۔ اسی سے یہ بات اچھی طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ ترکی میں PKK جو کردوں کے نام پر کردستان
کردستان کا مطالبہ کر رہی ہے اس میں کتنا دم ہے، کیونکہ ترکی کے بیشتر کرد PKK کے مخالف اور ترک حکومت کے ساتھ ہیں۔ پھر کردوں کی اکثریت سنی مسلمان ہے، جبکہ PKK اشتراکی نظریات کی حامل ہے جس کے خود کرد سنی خلاف ہیں۔ بہرحال مستقبل قریب میں استعمار کا ہدف عراق کی طرح ترکی میں بھی کردستان بنانے کا ہے، لیکن اگر ترکی اپنی سلامتی کی خاطر استعمار کے سامنے ڈٹا رہا اور کردوں کو ترکوں کے برابر حقوق دیتا رہا تو استعمار کا ترکی کو تقسیم کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، نہ مشرق وسطیٰ کو لسانیت اور قومیت کے نام پر مزید تقسیم کر کے کردستان بنایا جا سکے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی